بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلگوں فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر۔ تو وہ میت کو کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے نیک آثار اللہ کی اطلاع سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے اس کے لیے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اب سو جائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے متعلقین کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے انجام خیر کی اطلاع کروں۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے نہیں، اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب سو جائیے جیسے دولہا سوتا ہے، جیسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جو اس کے متعلقین میں سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ اسے اس ٹھکانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ میت منافق کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ تو اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ پس وہ اسی قبر میں اسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے روز قیامت میں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تمہارے جوتوں کی کھسکھساہٹ سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی بڑی اور خوفناک ہیں اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے بٹھا لیتے اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون ہے؟ اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے۔ بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ تو اسے یقین کے لہجے میں کہا جائے گا تجھے خوش آمدید ہو، اسی حالت پر تجھے موت آئی اور تو اسی حالت پر زندہ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اور اگر اہل شک منافقین اور کافرین میں سے تھا تو کہے گا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ تو اسے شک کے لہجہ میں کہا جائے گا تو نے اچھا کیا، تو اسی پر مرا، تو اسی حالت میں روز قیامت میں اٹھے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے
انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتہ کو فرمایا اس کا رزق لکھ دے، اس کا اجل لکھ دے، اس کو بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دے۔ اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتے ہیں اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے 2 فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر نکیر، سوال جواب کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے ہوں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ خدا کے روبرو پیش ہوں گے، ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، بس اللہ عظیم سے مدد مانگو، اسی کی مدد سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو اسلامی کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔